كل نفس مني صار يشرفني، كل نفس مني صار يشرفني، من صدري تعالى يمدح طه والا. تاجیل امام زمان علیہ السلام بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام طلباء کرام، علماء کرام کی خدمت میں اور بالخصوص مومنین اور دیکھنے والے تمام لوگوں تک سلام عرض کرتا ہوں اور خدا کی ذات کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جیسے اللہ نے ہمیں یہ زندگی نعمت کے طور پہ عطا کی، اور جہاں پر خدا کی بے بہا اور ہزاروں اور لاکھوں نعمتیں ہیں، وہاں پر اس زندگی جیسی عظیم نعمت کے ساتھ ہمیں ماہ سیام جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے. ایسی نعمت ہے جس میں استغفار قبولیت کا درجہ رکھتا ہے، جہاں پر توبہ قبولیت کا مقام رکھتی ہے، جہاں پر معافی بخشش طلب کرنا خدا کی ذات سے ہمارے لیے محمد و آل محمد کی ضمانت اور شفاعت کے ساتھ قابل قبول ہے. ماہ سیام اپنے ساتھ جو رحمتیں اور برکتیں لے کر آتا ہے وہ ہمارے لیے قابل استفادہ ہے، لیکن استفادہ کرنے کا ہر انسان کا اپنا ایک طریقہ اور انداز ہے. کوئی اپنے اعمال کے ساتھ اس کو خدا کی ان رحمتوں سے مستفید ہونے کے قابل بناتا ہے، اور کوئی اپنی اس زندگی کے اوقات کے ساتھ وقت کو ضائع کرنے کے ساتھ خدا کی ان رحمتوں سے اپنے آپ کو دور کر دیتا ہے. لیکن یہاں پر ہم جیسے عام طالب علموں کے لیے اور عام لوگوں کے لیے یہ ماہ سیام کیا درس لاتا ہے، کیا نصیحت لاتا ہے. دیکھتے ہی دیکھتے ایک ماہ رمضان گزرتا ہے، یا چند ماہ کے بعد پھر وہی ماہ رمضان آ جاتا ہے. اسی طرح سے عاشور کے دن گزرتے ہیں، پھر وہی عاشور. لیکن دیکھیں کہ ہماری زندگی اس وقت تک جب سے ہم نے عقل و شعور کی ان وادیوں میں پیر رکھا ہے، ہم کس منزل اور مقام اور کس مقصد تک پہنچے. جب خدا کی ذات نے ہمیں اپنا مقصد بتایا ہے کہ تخلیق کائنات کا مقصد خدا کی عبادت اور خدا کی نعمتوں کا شکر اور اس کی مخلوق کا احساس کرنے کے ساتھ باقی بھی تمام وہ مقاصد جو اللہ نے انسان کے سپرد کر کے اس کائنات میں بھیجا، تو دیکھیں کہ ہم ان مقاصد میں کتنا اپنے آپ کو کامیاب پاتے ہیں. ہر انسان کی اپنی زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے. کوئی مول صاحب بننے کے لیے آتا ہے، کوئی ڈاکٹر بننے کے لیے آتا ہے، کوئی حکیم بننے کے لیے آتا ہے. ہر انسان کی زندگی میں اپنے کوئی نہ کوئی مقاصد ضرور ہوتے ہیں. اسی طرح وہ حکیم و دانا خدا جس نے اس کائنات کو خلق کیا ہے وہ بے مقصد نہیں ہے. لیکن قرآن میں اللہ نے انسان کی تخلیق کا مقصد جو بیان کیا ہے، اس کی روشنی میں ہمیں اپنے عمل کو جانچنا چاہیے کہ آیا ہم خدا کے اس مقصد کی طرف گامزن ہیں یا اپنی دنیا داری میں کھو چکے ہیں، یا اپنے آپ کو کسی اور کاموں میں مصروف کر کے خدا کو اور خدا کے راستے کو اور صراط مستقیم کو ہم بھول چکے ہیں. یہ ماہ سیام ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ خداوند متعال کی ذات اور خدا کی مخلوق سے کیسے رحم کرنا ہے. رحم ہی ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم خدا کے رحم کو حاصل کر سکتے ہیں، اپنے دل کو نرم کر سکتے ہیں، اپنے دل کی سنگینی کو دور کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو خدا کے قریب کر سکتے ہیں. یہی احساس ہی ہے جو ہمیں کسی